بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری سے متعلق چند ضروری آداب بتائیں گے جن کا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جاننا ضروری ہے، لہٰذا یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، ہم بستری کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوران جماع زبان سے ذکر کرنے کی بھی ممانعت ہے، البتہ ذکر قلبی یعنی دل سے ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کے اندھے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ مگر یاد رہے کہ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم داخل کریں۔ اگر ایسا ہمیشہ کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی رہے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ نمبر 5، حالت جنابت میں اگر کھانے کی حاجت محسوس ہو تو وضو کر کے کھائیں، اور مجبوری کی حالت میں فقط منہ ہاتھ دھو کر بھی کھا سکتے ہیں۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 6، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے دوران کسی دوسری عورت کا تصور کرنا حرام ہے۔ حوالہ تخت النساء، صفحہ نمبر 44۔ نمبر 7، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 8، مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کا سطر دیکھنا اور شرمگاہ کو چھونا جائز ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔